بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے تو اسی لیے ذرا لیٹ کے ویڈیو بناتا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے۔ لیکن آج ایک بہت اہم ٹاپک پر ڈسکشن ہوگا۔ یہ جو حدیث ہے، میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4084۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ بھی جو ہے اس میں انوالو رہیں۔ میری امت میں سے دو جماعتیں ہیں جن کی حفاظت اللہ کرے گا، ایک وہ جو ہند کے ساتھ جہاد کریں گے اور ایک وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہو کر جہاد کریں گے۔ تو دیکھیے، بہت ساری احادیث بیت المقدس کے تعلق سے ہے، لیکن ایک حدیث صرف ہند کے تعلق سے ہے۔ تو بیت المقدس کے جو تعلق سے جو احادیث ہے وہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہے کہ یہاں پر جو ہے جہاد کا مطلب یہاں پر جو ہے انصاف کی لڑائی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جو شخص یہاں کے انصاف دلانے کے لیے جد و جہد کرے گا وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر جو ایک حدیث جو ہند کی ملتی ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے غزوہ ہند کے نام سے مشہور ہے، اور غزوہ ہند کے اندر یہ حدیث مطلب غزوہ ہند بول کے ایک ٹاپک ہے۔ تو پہلی بات تو آپ کو سمجھنا ہے یہ لفظ غزوہ ہند، دیکھیں غزوہ کہتے ہیں جیتا ہوا، یعنی کہ جیت گئے ہم، یعنی کہ ایک لڑائی جو جیتی جاتی ہے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اچھا، ہند کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں ہند جو ہے انڈس ویلی کے اطراف میں جو سویلائزیشن ہے اس کو ہند کہتے ہیں، اور انڈس ویلی کے اطراف میں جو سویلائزیشن ہے اس وقت کہاں ہے؟ وہ اس وقت انڈیا اور افغانستان کے بیچ میں ہے، جس کو آج کچھ لوگوں نے نام بدل کر جان بوجھ کے اس کا نام بدلا تاکہ یہ حدیث سے چھٹکارا پا سکے۔ ہاں، یہ نام جان بوجھ کے بدلا گیا ہے تاکہ یہ حدیث سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ جو حدیث سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے نام بدلا ہے، لیکن جگہ تو نہیں بدلی نا، جگہ تو وہی رہے گی۔ تو ہند جو ہے آج کے پاکستان کو ہند کہتے ہیں، آج کا جو پاکستان ہے وہ ہند کہتے ہیں، اور انڈیا کے کچھ حصے اس میں آتے ہیں، کچھ حصے اس میں آتے ہیں، جیسا کشمیر اس میں آتا ہے ہند میں، کیونکہ ہند کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور آدھا پنجاب آتا ہے انڈیا میں، جو آدھا پنجاب ہے وہ تو جو آلریڈی ہند میں جو پنجاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو دیکھیے سینیریو کو سمجھنا ہے کہ نیوکلیئر جو فیسلٹی ہے، امریکہ نے کیوں اسرائیل کو مطلب اس وقت کا جو فلسطین ہے جس کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے، اسرائیل کو اور پاکستان کو دی ہے۔ پاکستان کو جو دی ہے وہ ہند ہے، تو ان دو لوگوں کو کیوں نیوکلیئر فیسلٹی دے کے رکھی ہوئی ہے، اور ان دونوں نیوکلیئر فیسلٹی کے نام سے ان دونوں کا نام نہیں لیا جاتا ہے؟ تو آپ کو یہ پورا سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں فیسلٹی امریکہ کے قبضے میں ہے ٹوٹلی، اور امریکہ کا منشا یہاں پر زمین کو قبضہ کرنا نہیں ہے۔ امریکہ کا منشا صرف یہاں پر مسلم جو اپنے آپ کو ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، تو یہاں پر صرف مسلم کو ڈرانا اس کا مقصد ہے۔ اس کا مقصد جو ہے صرف مسلم کو ڈرا کے رکھنا ہے یا ڈرانا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے پیورلی ایک ایمان کی جنگ ہے۔ یہاں پر کوئی آپ کو مطلب آپ کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ڈرانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے امریکہ نے ان دونوں لوگوں کو نیوکلیئر فیسلٹی دے کے رکھی ہے۔ تو جو شخص بھی ان دونوں جگہوں پر جد و جہد کرے گا، اس کے ساتھ انصاف قائم کرے گا اس دونوں جگہوں پر، اس کے ساتھ ایشور کی مدد، گاڈ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے وہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ان دونوں جگہوں کا نام لیا ہوا اس حدیث میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو چلیے اب ہم عربی کی عبارت کی طرف بھی لے چلتے ہیں آپ کو۔ تو یہ میں حدیث
کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، سنہ النسائی میں 3175 ہے، مسند احمد میں بھی یہ موجود ہے، اور یہ رہیا اس کا عربی عبارت بڑا کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ من امتی اخرجہم اللہ من النار اصابۃ تغزو الہند و اصابہ تکون مع عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیے یہ میں نے آپ کے سامنے عربی کا پڑھا، اب پھر میں آپ کے سامنے رومن اردو کا پڑھ رہا ہوں۔ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ آگ سے محفوظ رکھے گا، ایک گروہ جو ہند میں غزوہ کرے گا، اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں یہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی دکھایا، تو یہاں پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ 1948 سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو لڑائی ہے 1948 سے ہی شروع ہو چکی ہے۔ تو آپ کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو کون لوگ ہیں جو الو بنا رہے ہیں کہ یہ لڑائی ابھی نہیں ہوئی ہے بول کر، کیونکہ 1948 سے شروع ہو چکی۔ اس کے بعد جب نیوکلیئر دونوں کو بنایا گیا، دیکھیے دونوں کو ایک ہی ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں چبا دیا گیا، دونوں کو ایک ہی ساتھ، کیونکہ ایک عرب کے مسلمانوں کو اور ایک ترک کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ جو ایریا ہے، جو ایشیا کا، جو انڈیا کا جو حصہ جو آتا ہے، یہ ترک کے مسلمان کے نام سے مشہور ہے۔ تو ترک کے مسلمانوں کے اندر خنجر دبا دیا گیا ہے۔ پاکستان ایک خنجر ہے مسلمانوں کے دلوں پر، اور اس کو نام جان بوجھ کے چینج کیا گیا ہے کہ تاکہ اس حدیث سے بچنے کے لیے نام چینج کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو امریکہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ نہیں بلکہ پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کا منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ بس کسی طرح جو ہے اس کی جو اس کا جو ڈر خوف ہے وہ برقرار رہے۔ اب مسلمان تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو آخر کس وجہ سے مسلمان ان سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے؟ تو کس طرح مسلمانوں کو ہائی جیک کیا گیا ہے، کیسے ہائی جیک کیا گیا، یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے۔ اگر آپ اس کانسپریسی کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس قید خانے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے، آپ کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی ہوگی، تبھی آپ اس قید خانے سے نکل پائیں گے، ورنہ آپ اس قید خانے سے نہیں نکل پائیں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ باجماعت، کیونکہ دیکھیے یہ نماز کا جو معاملہ ہے، یہ بھگوت گیتا، ویدا، پرانا، سپنشد، اجورویدا، یترویدا، سم ویدا، جتنے بھی ویداس ہیں، جتنے بھی پراناس ہیں، جتنے بھی شاستر ہیں، سب میں نماز ہے، اور بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نماز ہے، اور قرآن و حدیث میں تو ہے ہی ہے۔ تو 5 وقت کی نماز جو پابندی سے پڑھے گا وہی اس قید خانے سے نکلے گا، اور وہی اس انصاف کی جد و جہد میں شامل ہوگا، اور اسی کے لیے یہ حدیث کی خوشخبری اس کے لیے ہے۔ تو چلیے آئیے آج سے ہم اپنے آپ کو جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرے گا جماعت کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے چکروں میں پھنس چکا ہے، اور یہ حدیث کی جو خوشخبری ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی خوشخبری میں شامل رکھے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک